الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے رمضان عطا فرمایا. اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اور اب آج شام سے انشاءاللہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے. اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی کا بہت شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی زندگی میں یہ عشرہ عطا فرمایا. اگرچہ ایسے حالات میں ہیں کہ دنیا کے اوپر ایک وبا کا خوف مسلط ہے، لیکن الحمدللہ جو صاحب ایمان ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو کچھ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. البتہ انسان کو اپنا کام میں لگا رہنا چاہیے. تو یہ عشرہ اخیرہ آ رہا ہے، اس کو سارے رمضان کا نچوڑ سمجھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اس میں متوجہ ہوتی ہیں. شب قدر بھی اس میں آنے کا قوی احتمال ہے، اور اس میں اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمایا ہے. آج کل کے حالات میں بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اعتکاف کریں یا نہ کریں. تو میری گزارش یہ ہے کہ ضرور کریں. البتہ جو بہت زیادہ مجمع لگانا، اس طرح کے سب آپس میں گڑبڑ ہو، اس سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں، اور جو اپنی رہائش گاہیں ہیں ان کے درمیان فاصلہ رکھیں. تو پھر اعتکاف کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ ثواب کی امید بہت زیادہ ہے. اور اعتکاف کے نتیجے میں جو دعائیں کی جائیں گی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگا، تو اس سے انشاءاللہ اس وبا اور بلا کے دور ہونے کی بھی توقع ہوتی ہے. لہذا اس کو خوب اہتمام کے ساتھ یہ کام کیا جائے. اور جو راتیں ہیں خاص طور پر عشرہ اخیرہ کی، وہ بڑی اہم ہیں، اور ان کو راتوں کو جلسوں میں، جلوسوں میں، تقریروں میں، تقریبات میں ضائع کرنا، یہ ان کی بڑی ناقدری ہے. اس میں جتنا آدمی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے، خلوت میں، اس طرح کہ وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، اور اس کا ذکر فکر، اس کی عبادت و طاعت میں آدمی لگے. تو اس لیے اس عشرے میں بہت زیادہ اس طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اس میں عرض کرتا ہوں کہ اگرچہ کوئی خاص طریقہ عبادت ان راتوں کے لیے مقرر نہیں ہے شریعت کی طرف سے، لیکن ہر عبادت اور طاعت اس میں انشاءاللہ فائدہ مند ہے. لیکن خاص طور پر نفلی نماز رات کو 8 رکعتیں، 10 رکعتیں، 12 رکعتیں، جتنی آدمی پڑھ سکے تراویح کے علاوہ، اور دوسرے تلاوت قرآن جتنے کثرت سے زیادہ کر سکے. نماز کے اندر بہتر ہے کہ طویل قیام ہو، طویل قرات ہو، طویل رکوع اور سجدہ ہو. اور رکوع میں اللہ تعالیٰ کی ثنا کے جتنے کلمات ہیں وہ کہے. سبحان ربی العظیم تو کہنا ہی ہے 3 4 5 مرتبہ، لیکن اس کے بعد باری تعالیٰ کی حمد و ثنا کے جتنے کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والجلال والجبروت الی آخرہ، جس کو لوگ تسبیح کہتے ہیں تراویح کی، کہ تراویح میں 4 رکعتوں کے بعد بیٹھ کے پڑھیں. اس کا تو کہیں ثبوت ہے نہیں کہ اس کو اس وقت میں خاص پڑھا جائے، لیکن تسبیح بڑی اعلیٰ ہے.
تو اس کو رکوع کے اندر پڑھ لینا بہت اچھا ہے. اور سجدے کے اندر جتنی معصور دعائیں ہیں، قرآنی دعائیں ہیں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معصور ہیں، وہ دعائیں جتنی زیادہ سے زیادہ آدمی مانگ سکے وہ مانگے. اور پھر نماز کے بعد بھی جو جتنی حاجتیں ہیں اپنے گھر والوں کی، اپنے اعزا احباب کی، اپنے دوستوں کی، ساری امت کی، عالم اسلام کی، پورے ملک کی حق میں دعائیں کرنے کا اہتمام کرے، اور خاص طور سے اس وبا اور بلا کو دور کرنے کا اہتمام ہو. تو اس میں راتوں کو گزارا جائے. نماز، تلاوت، ذکر وہ جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید پر مشتمل ہو، جیسے تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ خاص طور پر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. ان کلمات کی چلتے پھرتے بھی اگر کثرت رہے زبان پر تو انشاءاللہ اس کا جو اجر ہے وہ حاصل ہوگا. اور لیلۃ القدر ہر رات میں اگر یہ کام کرے تو انشاءاللہ لیلۃ القدر ضرور آئے گی اس میں کہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے. www.darsequran.com